السلام علیکم محترم والدین، آپ کے لیے یہ آپ کے اس بھائی حاجی ندیم ملک کی ایک نصیحت ہے۔ پلیز آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ایک سبق حاصل کریں۔ اولاد کی تربیت کیسے کریں، ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے۔ تربیت اولاد، بچوں پر کل محنت 18 سال کی ہے۔ وہ آپ کی زبان سے زیادہ آپ کے اعمال سے اثر قبول کرتے ہیں۔ آپ انہیں کسی کام سے کتنا ہی کیوں نہ منع کر لیں، اگر آپ خود اپنی اس نصیحت پر عمل کرنے والے نہیں تو آپ کا بچہ کبھی بھی اس سے باز نہیں آئے گا۔ اپنی اولاد کے لیے آپ کو خود سولی چڑھنا پڑتا ہے۔ عام طور پر ماں شفیق ہوتی ہے، لیکن کچھ سخت گھیر مائیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی اہلیہ ایسی ہے تو پھر آپ کو ہر حال میں نرم رہنا پڑے گا، ورنہ اولاد باغی ہو جاتی ہے۔ گھر سے بھاگنے والے بچے ایسے ہی والدین کے ہوتے ہیں۔ اگر دونوں گرم مزاج ہوں تو اولاد باغی ہو جاتی ہے، اور دونوں نرم مزاج ہوں تو اولاد سر چڑھ جاتی ہے۔ توازن ہر حال میں لازم ہے۔ بچے کے اوقات مقرر کر دیں اور اس ٹائم ٹیبل سے اسے کسی صورت نہ ہلنے دیں۔ میرے بچوں پر 18 سال کی عمر تک یہ پابندی رہی کہ مغرب کی اذان ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ گھر میں داخل ہو چکے ہوتے تھے۔ وکاس اب بھی اس پابندی سے گزر رہا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ غلطی نظر انداز نہیں ہوتی، سو ایسا کبھی نہ ہوا کہ مغرب کی اذان ختم ہو گئی ہو اور میرا بچہ گھر کے دروازے سے ایک قدم کے فاصلے پر بھی رہ گیا ہو۔ اپنے بچے کی کسی بھی غلطی پر یہ نہ سوچیں کہ چلو خیر ہے۔ آپ کی یہ سوچ آپ کے بچے کے لیے تباہ کن ہے۔ اسے اس کی ہر غلطی پر رد عمل ملنا چاہیے، چاہے آپ کی سرد نگاہوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ضرورت ہو تو بچے کو 6 ماہ میں ایک ہی بار ماریں، اس سے زیادہ ہرگز نہیں۔ رات کا کھانا ہر حال میں پوری فیملی ساتھ کھائے، اسے فجر کی سنتوں کی طرح لازم سمجھ لیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگایا کریں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ اپنے خیالات اور احساسات آپ سے شیئر کرنے لگتے ہیں، اور از خود آپ ہی کو اپنا مشیر و اعلیٰ مقرر کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر 12 سے 15 سال تک کے 3 سالوں میں انہیں اپنے بہت زیادہ قریب رکھیں۔ یہ وہ عمر ہے جو شعور ان میں بہت بڑی تبدیلی رہنما کر رہا ہوتا ہے۔ ان پر رنگ و نور کی ایک نئی دنیا منکشف ہو رہی ہوتی ہے۔ اس موقع پر انہیں مضبوط رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بس انہیں اپنے قریب رکھیں، رہنمائی وہ خود مانگ لیں گے۔ جب آپ اپنے بچے کی کوئی غلطی پکڑ لیں یا آپ کو کوئی شبہ ہو جائے اور آپ اسے یہ کہیں سچ سچ بتاؤ، تو پھر سچ بتانے کی صورت میں اسے ہرگز نہ ماریں۔ اسے یہ احساس کبھی نہیں ملنا چاہیے کہ سچ مہنگا پڑتا ہے۔ اگر آپ بچوں کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، سچ کا نتیجہ سزا نہیں عافیت اور امن کی صورت ظاہر ہوتا ہے، تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر اسکول اور محلے سے آپ کے بچوں کی شکایت نہیں آ رہی تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو صالح اولاد سے نوازا ہے۔ میں نے آج تک اپنی اولاد کے موبائل فون چیک نہیں کیے، یہاں تک کہ خفیہ طور پر بھی نہیں۔ میرا احساس ہے کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو میرے اور ان کے مابین قائم اعتماد کی پوری عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ 18 سال کی سخت محنت کے بعد 19ویں سال میں داخل ہوتے ہی انہیں کھلا چھوڑ دیجیے۔ اب وہ نہیں بگڑے گا۔ جو مزاج آپ اس کا بنانا چاہتے تھے بن چکا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس سے تکلیف میں ہیں، تو قصور اس کا نہیں آپ کا ہے۔ سزا دینی ہے تو خود کو دیجیے۔
تربیت اولاد میں اللہ کی مدد۔ 10-11 برس قبل کی بات ہے، میں صبح اٹھا تو گہری فکر مندی میں تھا۔ گھر والوں نے ناشتے پر سبب پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ صالح الدین سگریٹ پیتا ہے۔ آج جب وہ اسکول سے آئے تو اس سے سب سے پہلے اقرار کراؤں اور اقرار کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ ساتھ ہی کہہ دیا اگر وہ اقرار کر لے تو میرے آنے پر اسے میرے پاس معذرت کے لیے بھیج دو۔ گھر والی کو یقین ہی نہ آیا کہ اور اپنی جانب سے پیشگی اس کی صفائیاں دینی شروع کر دیں کہ آپ سے کسی نے جھوٹ کہا ہے۔ میرا چاند ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے جس نے بتایا ہے وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ خیر، میں شام کو گھر آیا تو صالح الدین اطراف گناہ کے لیے آیا۔ جب وہ کر چکا تو میں نے اس کے گال پر بوسہ دے کر کہا بیٹا یہ کام کسی صورت آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے وعدہ کر لیا اور الحمدللہ اسے نبھایا بھی۔ جب یہ قصہ نمٹ گیا تو اگلے روز مجھ سے گھر والی نے پوچھا آپ کو بتایا کس نے تھا؟ میں قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، فی المنبعۃ قالت من اباک ھذا القول نبی العلیم الخبیر۔ ترجمہ، جب اسے اس کی خبر دی گئی تو وہ بولی آپ کو کس نے اس کی خبر کر دی؟ انہوں نے کہا مجھے سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ خبر کر رکھنے والے نے بتایا۔ گھر والی سمجھ نہ سکی تو میں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ والد صاحب رحم اللہ سگریٹ پی رہے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ والد صاحب کو پیتے دیکھا تو اس سے صالح الدین کی سگریٹ کہاں سے نکل آئی۔ میں نے بتایا کہ بیٹا اگر باپ کو خواب میں دیکھ لیا تو اس کے لیے آئینہ ہے۔ میرے والد کا خواب میں سگریٹ پینے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے سگریٹ پی رہا ہوں لیکن میں تو بیٹا نہیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب تھا جس کے لیے میں آئینہ ہوں وہ پیتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کی تربیت میں پوری طرح سنجیدہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کا مددگار بن جاتا ہے، اور آپ کا بچہ کسی انتہائی خفیہ جگہ پیٹ کر مکمل تنہائی میں بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو خود اللہ اس کے خلاف آپ کا مخبر بن جاتا ہے۔ بچوں کو اعتماد دیجیے۔ میرے بچوں، میں صالح الدین نرم مزاج جبکہ طارق سخت گھیر ہے۔ طارق شاید 8 سال کا تھا جب ایک روز میں محلے کی دکان سے کچھ خریدنے گیا تو دکاندار نے مجھ سے کہا آپ کا دوسرے نمبر والا بیٹا بہت خطرناک ہے۔ ساتھ ہی مسکرا بھی رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ کوئی سیریس مسئلہ نہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ کل میری دکان پر وہ بچوں والا کیک لینے آیا، تمام کیک ٹٹول ٹٹول کر دیکھے اور کہنے لگا سب باسی ہیں، آپ تازہ مال کیوں نہیں لاتے؟ میں نے کہہ دیا کہ ایک تھپڑ لگاؤں گا تو سارے کیک تازہ نظر آنے لگیں گے۔ اس نے آگے سے کہا اگر تھپڑ کا نتیجہ بھگت سکتے ہو تو مار کے دیکھ لو۔ میں نے پوچھا کیا کر لو گے؟ تو باہر راستے میں پڑے پتھروں کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا تھپڑ کا جواب پتھر سے دوں گا اور شو کیس ایک بھی نہیں بچے گا۔ جب یہ طارق بڑا ہوا تو گھر کا سودا سلف لانے کی ذمہ داری اسی پر ڈال دی گئی، جس سے یہ بہت تنگ تھا اور ہر بار یہ اچھا خاصا فساد مچا دیتا تھا کہ آپ لوگ بھائی جان کو کیوں نہیں بیچتے؟ اب بھائی جان میں مسئلہ یہ تھا کہ اس سے دکاندار غلط چیز بھی پکڑا دیتا تو وہ چپ کر کے لے آتا۔ ایک دن طارق سے اس کی والدہ نے کچھ منگوانا چاہا تو وہ بگڑ گیا کہ میں نے نہیں لانا۔ ماں نے کرارا تھپڑ رسید کیا تو گویا چلتی پر تیل ہو گیا۔ طارق یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گیا کہ میں جا رہا ہوں یہ گھر چھوڑ کر،
کوئی 10-15 منٹ بعد میں گھر پہنچا تو واقعہ بتا کر کہا گیا کہ جلدی جائیے، بچے کو ڈھونڈ لائیے۔ میں نے اسے کال کی جو اس نے پک کر لی۔ عرض کیا، بیٹا ایسا ہے کہ جب تم یہ گھر چھوڑ کر جا ہی رہے ہو تو موبائل تو چھوڑتے جاؤ تاکہ مستقبل میں وقاص کے کام آ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم ہمارے گھر آئے تھے تو ننگے آئے تھے، جانا ہے تو جیسے آئے تھے ویسے ہی جاؤ۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ 10 منٹ بعد طارق صاحب دانت نکالتے ہوئے گھر آئے۔ اگلے دن میں نے بٹھا کر اسے تفصیل سے سمجھایا کہ ہر شخص اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہر شخص کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کے مطابق اس سے ذمہ داریاں تفویض ہوتی ہیں۔ ہم تم سے سامان منگواتے ہیں تو یہ کوئی مزدوری نہیں بلکہ تمہاری صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ سودا سلف لانا بڑی ذمہ داری والا کام ہے، یہ تو لوگ ملازم سے بھی کرواتے ہیں۔ 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ جو کام تم کر رہے ہو یہ ایک اہم ذمہ داری ہے جو کسی اہم اور باعتماد شخص کو ہی تفویض ہو سکتی ہے۔ اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو میں خود کر لیا کروں گا۔ تم سے قبل بھی میں ہی کرتا رہا ہوں، لیکن آگے چل کر زندگی میں بڑی ذمہ داریاں بھی تمہیں نہیں دے پاؤں گا کیونکہ اعتماد ہی ختم ہو جائے گا۔ 14 سال کے طارق کو یہ بات سمجھ آ گئی اور آج بھی ہمارے گھر کا سودا سلف لانا اس کی ذمہ داری ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی جان سے کہہ دیں یا وقاص سے کہہ دیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کو مزدوری کا احساس نہ ہونے دیں بلکہ اسے یہ احساس دلائیے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ ایک اہم ذمہ داری ہے جس کے لیے بس اسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ بچہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ دوستوں کو اولاد کے حوالے سے ایک خاص تحفہ دینے لگا ہوں، اسے غور سے سمجھ لیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص حوالے سے والدین کے لیے درد سر بن جاتے ہیں، مثلاً تعلیم میں بالکل دلچسپی نہ لینا۔ ایسے بچوں کے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جب وہ گہری نیند سو جائے تو آپ اس کے سرہانے بیٹھ یا لیٹ جائیں اور نہایت ہی ہلکی سرگوشی میں اسے تلقین کیجیے کہ بیٹا تعلیم بہت فائدے کی چیز ہے، تم پڑھا کرو۔ یہ سرگوشی اسے شعور پر ہرگز نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر آپ کی سرگوشی سے وہ کسمسانے لگا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا شعور سن رہا ہے۔ آپ کا مخاطب اس کا شعور نہیں بلکہ لاشعور ہے، اور لاشعور کو مخاطب کرنے کی شعور کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، انسانی شعور کا کمانڈر اس کا لاشعور ہے۔ اگر آپ اس کمانڈر کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شعور کو وہ خود سنبھال لے گا۔ لاشعور کو قائل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آگاہی درکار ہوتی ہے۔ یہ عمل روز آدھا گھنٹہ کیجیے، آپ چند دن میں بچے کو خود بخود تبدیل ہوتا دیکھیں گے۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی سرگوشی شعور سن رہا ہے تو ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ وہ اتنی ہلکی ہونی چاہیے کہ شعور نہ سن سکے۔ شعور جب کچھ سنتا ہے تو انسانی بدن میں حرکت کی صورت رد عمل ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اگر نصف گھنٹے کی اس کارروائی کے دوران بچہ چپ چاپ سو رہا ہے تو آپ کامیاب رہے، لیکن اگر وہ رد عمل میں کروٹ بدل لیتا یا اس کا ہاتھ کان کی طرف آ جاتا ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ ہم نے شعور کو مکمل بے خبر رکھ کر لاشعور سے گفتگو کرنی ہے۔ نوٹ: باشرہ دوست، خیال رکھیں کہ ان کی داڑھی بچے کے گال یا گردن وغیرہ سے ٹچ نہ ہو ورنہ وہ جاگ جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں
شیئر کریں اور اپنی خیال کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ آپ کا اپنا بہت ہی پیارا دوست حاجی ندیم ملک۔ تھینکس فار واچنگ کنگ آف لاہور ندیم ملک۔ شکریہ۔